والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ہم ایک مخصوص قرآنی موضوع کا ٹاپک کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات مستند تفاسیر کی روشنی میں، اور اگر وہ فقہی حوالے سے کوئی تعلق رکھتی ہے، اس آیت میں فقہی مسئلہ ہے تو فقہی مستند کتابوں کے مواد کے ذریعے آپ کے سامنے اس کی تفسیر ذکر کرتے ہیں۔ ہمارا مقصود یہی ہے کہ لوگ قرآن اور حدیث کے قریب آئیں۔ میں خاص طور پہ جو پروگرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، ایک احکام شریعت ہے، وہ فقہ سے متعلق ہے جو قرآن و حدیث کا نچوڑ ہوتا ہے۔ یہ ہمارا الہادی پروگرام ہے جو خاص قرآن کی تفسیر پر مشتمل ہے، اور ایک ہمارا درس بخاری ہے جو حدیث پر مشتمل ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حدیث کی اور قرآن کی اور فقہ کی تینوں کی خدمت کرنے کا موقع بخشا ہے، ہم اس کے بہت زیادہ مشکور ہیں، اور یقینی سی بات ہے کہ اگر یہ میرے لیے باعث ثواب ہے تو ہماری پوری ٹیم کے لیے جو پس پردہ ہمارے ساتھ ورک کرتی ہے، کیمرہ مین ہوتے ہیں، کنٹرول روم میں لوگ ہوتے ہیں، ساؤنڈ سے تعلق رکھنے والے ہیں، ریکارڈنگ کرنے والے ہیں، یہ سب کے سب اس میں اگر اخلاص نیت کے ساتھ شامل ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے لیے باعث بلندی درجات ہے۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ پھر دیکھتے ہیں، دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو خطاؤں سے دور کرتے ہیں، اپنی سوچ اور فکر کو پاکیزہ کرتے ہیں، غلط منصوبوں کو ترک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا ثواب جاریہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ خود پاکیزہ بنیں گے تو ان کے ذریعے دوسرے پاکیزہ بنیں گے، اور یوں سلسلہ آگے چلتا چلا جائے گا، اور ان کی وجہ سے جتنے لوگ نیک بنیں گے انشاءاللہ ان سب کا ثواب اس شخص کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ اس لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ٹو دا پوائنٹ گفتگو کریں، زیادہ سے زیادہ معلومات لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ہمارے بھائی اور بہن جو اپنے قیمتی وقت میں سے 18 منٹ 20 منٹ نکال کر اسکرین کے سامنے بیٹھتے ہیں، وہ اٹھتے ہوئے یہ نہ کہیں کہ آج تو ٹائم ضائع ہو گیا، کیا فائدہ ہوا، کچھ سیکھنے کو تو ملا نہیں۔ تو فی نفسی ہی میری طبیعت ایسی ہے کہ میں ایسے پروگرامز کا سخت مخالف ہوں کہ جو ایک ایک گھنٹے تک آپ بیٹھ کے دیکھتے رہیں اور سیکھنے کو کچھ بھی نہ ملے، بس حرکتیں دیکھتے رہیں آپ کسی کی کہ کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، باتیں چل رہی ہیں ایسی، تو یہ مطلب وقت کا ضیاع ہے بہت بڑا، اور جو واقعی وقت کی قدر کرنے والا ہو اور واقعی اس کو فکر آخرت ہو وہ اس قسم کے معاملات میں نہیں پڑتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ آپ بھی اپنی زندگی کو بالکل ایک ایک لمحے کی قدر کرتے ہوئے گزاریں، اور ایسے پروگرامز کا انتخاب کریں جو خاص میرے ساتھ ہی کوئی محدود نہیں ہے، اور بہت سے لوگ ایسے پروگرام ماشاءاللہ کر رہے ہوں گے اور کر رہے ہیں کہ جن سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، انہیں بغور دیکھیں اور سیکھیں اور اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ اب جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ چوری اور ڈاکہ ہے۔ ہمارے ہاں چوری بھی بہت ہوتی ہے اور ڈاکے بھی ہوتے ہیں، اور مختلف نوعیت کی چوری ہے، مختلف نوعیت کے ڈاکے ہیں، تو میں ان کے اوپر تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ قرآن کی روشنی میں ہم کلام کریں۔ پہلے چور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 38 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، چور مرد اور چور عورت، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، تو تم ان کے ہاتھ کاٹ دو، جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، یہ جزا ہے، بدلہ ہے اس تمام کا جو انہوں نے کیا، نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہے، یہ عبرت ہے ہمارے لیے، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ، اور جو شخص اپنی ذات پر ظلم کرنے کے بعد تائب ہو گیا، اس نے توبہ کی، وَأَصْلَحَ، اور اپنے عادات کو اپنے کردار کو سنوار لیا، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس کو سمجھ لیجیے، دیکھیں چوری دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک چوری ایسی ہے کہ جس پر حد جاری ہوگی، حد اس شرعی سزا کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کر دی گئی، اور اس میں بندوں کو تغیر و تبدل کسی بھی قسم کی تبدیلی کرنے کا اختیار نہ ہو، اسے کہتے ہیں حد۔ اور اگر شریعت کی طرف سے کوئی سزا مقرر نہ ہو بلکہ حاکم اسلام یا ماں باپ
حاکم اسلام اپنی رعایا کے لیے، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے، شوہر اپنی زوجہ کے لیے، ایک استاد اپنے شاگردوں کے لیے کوئی سزا مخصوص کرتا ہے کسی حکمت کے تحت، اس کو تعزیر کہتے ہیں، تعزیر۔ تو جتنے یہ تھانوں وغیرہ کے اندر یا ہمارے ملکی قانون جو شرعی قانون سے ہٹ کر ہیں، یعنی شرعی سزاؤں سے ہٹ کر جتنی بھی سزائیں کورٹ نافذ کرتا ہے یا قانون کے ادارے جو سزائیں نافذ کرتے ہیں، سب تعزیرات میں آتے ہیں۔ تو حد اور تعزیر آپ نے دو لفظ سنے ہوں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حد اور تعزیر یہ دونوں سزائیں ہیں، لیکن ایک حد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ سزا ہوتی ہے جس میں ہمیں تبدیلی کا اختیار نہیں، اور تعزیر بندوں کے لیے مقرر کردہ سزا ہوتی ہے، اور یقیناً اس میں ترمیم کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ تو چوری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ایسی ہے جس میں صرف تعزیر ہوگی، حد نہیں ہوگی، اور ایک چوری ایسی ہے کہ جس میں حد بھی ہوگی۔ تو اب اس کا تھوڑا سا فرق دیکھ لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ چوری کی تعریف کیا ہے؟ عربی میں اس کو کہتے ہیں سرقہ، سرقۃن۔ تو سرقہ مانے چوری کرنا۔ چوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی شخص کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خفیہ طریقے سے اس کی کوئی چیز، اس کا کوئی مال لے لیں، اس کو چوری کہتے ہیں، خفیہ طریقے سے۔ ایک دیکھیں جیب کترا ہوتا ہے، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور چپکے سے وہ جیب سے نکال لیتا ہے، یہ بھی ایک چوری ہے، اگرچہ اس کو جیب کترا پن کہتے ہیں، لیکن بس یہ کہ مالک مال کی طرف سے تھوڑا سا غافل ہوتا ہے، حالانکہ حفاظت کا ارادہ وہ رکھتا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ جیسے ہمارے گھروں کے اندر ہم نے لاکرز میں چیزیں رکھی ہوتی ہیں، پوشیدہ جگہوں پہ لوگ اپنے مال چھپا کے رکھتے ہیں، اور اسی طرح جیسے کوئی بس یا ویگن میں سفر کر رہا ہے، اس کی جیب میں چیز ہے تو اس نے جیب میں سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ اب کوئی خفیہ طریقے سے ان چیزوں کو اٹھا لیتا ہے، لے جاتا ہے، مالک اگرچہ حفاظت کا ارادہ بھی رکھتا ہو، تو اس کو یہ جو ہے چوری کہلاتی ہے۔ اب اگر یہ کم از کم 10 درہم کے برابر ہو، جو آج کل کی قیمت کے اعتبار سے، کیونکہ چاندی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، میں اندازہ بتا رہا ہوں، 1000 روپے تقریباً لگا لیں آپ۔ 1000 روپے کی تقریباً اگر کسی نے کسی کی کوئی شے خفیہ طریقے سے چپکے سے چوری کر لی، اور اس طرح کے مالک اس کی حفاظت کا ارادہ بھی رکھتا تھا اور اس کی بس غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ لے گیا، تو پھر اور وہ مالک اس کی حفاظت پہ قادر بھی تھا، دو چیزیں، ارادہ بھی ہو اور قادر بھی ہو۔ اب آپ چپکے سے وہ چیز اگر لے جاتے ہیں تو یہ وہ چوری کہلائے گی جو شرعی لحاظ سے حد کو واجب کر دیتی ہے۔ تو اب یہ مثال کے طور پہ دیکھیں، ایک ہے کفن چوری۔ کفن چور بھی کفن نکالتا ہے، لیکن مردہ اس کفن کا مالک ہوتا ہے، لیکن وہ مردہ اس کی نہ تو حفاظت پر قدرت رکھتا ہے، نہ اس کی حفاظت کا ارادہ کر سکتا ہے، لہٰذا وہ حقیقتاً وہ چوری نہیں کہلائے گی کہ جو شرعی لحاظ سے جس پر چوری کی تعریف صادق آتی ہے، لیکن ہم بہرحال اس کو چوری کہتے ہیں، یہ بھی چوری ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب یہ چیز سامنے آئی کہ خفیہ طریقے سے کسی کا مال اٹھا لینا، اور وہ مال ایسا ہو کہ مالک اس کی حفاظت کا ارادہ بھی رکھتا ہو، حفاظت پہ قدرت بھی رکھتا ہو، تو یہ شرعی لحاظ سے چوری بن جاتی ہے۔ اب اگر یہ کم از کم 10 درہم چاندی، یا یہ کہہ لیں کہ 1000 روپے 1500 روپے تک کی چوری ایسی کر لی، تو یہ ایسی چوری ہے کہ اس پر اگر حاکم اسلام پکڑ لیتا ہے اور چوری اس کی ثابت ہو جاتی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اچھا پہلے چوری کو ثبوت کیسے ہوگا؟ چوری کا ثبوت ہوتا ہے یا تو چور کے اقرار سے، کہ وہ خود آ کے اقرار کر لے کہ جی میں نے چوری کی اور میں اس پہ نادم شرمندہ ہوں، وہ اقرار کر لیتا ہے، یا پھر کم از کم 2 گواہوں سے چوری ثابت ہوگی، دونوں مرد ہونے چاہیے، عاقل بالغ ہونے چاہیے، یا ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں تو بھی اس کی گواہی کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو کم از کم 2 گواہ ہوں، یا خود چور زبان سے اقرار کر لے تو چوری کا ثبوت ہو جائے گا، اور اس چوری کے ثبوت کے بعد پھر اگر حاکم اسلام اسلامی سزائیں ہوں تو حاکم اسلام اس کا سیدھا ہاتھ یہاں سے کاٹے گا، بالکل کاٹنے کے بعد اس کو تیل میں داغ دیا جائے گا تاکہ خون نہ نکلے، بلڈ نہ نکلے، اور اس طرح آج کل تو جیسے کافی جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو وہ کسی بھی طریقے سے کٹ کر کے اور ٹانکے وغیرہ لگا کے بلڈ روک سکتے ہیں۔ پھر فقہا نے فرمایا کہ اگر یہ دوبارہ چوری کرے تو اس کا الٹا پیر کاٹا جائے گا ٹخنے کے پاس سے۔ اگر تیسری مرتبہ پھر چوری کرے تو احناف کے نزدیک اب چاہے کتنی اس کے بعد چوری کرتا رہے، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا جب تک کہ یہ صحیح طریقے سے توبہ نہ کر لے۔ توبہ کر لے گا اعلانیہ تو پھر اس کو چھوڑ دیں گے، دیکھیں گے، اس کو واچ کریں گے، اگر یہ چوری پھر بھی کرتا ہے پھر جیل میں بند کر دیں گے، نہیں کرتا تو بس پھر اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔
تو ہمارے احناف کے نزدیک پہلی مرتبہ چوری کرنے پر سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا، دوسری مرتبہ چوری کی تو الٹا پیر ٹخنے سے کاٹیں گے، لیکن اس کے بعد پھر ہمارے ہاں کاٹنا نہیں ہے، پھر سزا ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلے سیدھا ہاتھ کاٹیں، پھر چوری کرے الٹا ہاتھ کاٹیں، الٹا پیر، پھر چوری کرے الٹا ہاتھ کاٹ دیں، پھر چوری کرے الٹا سیدھا پیر کاٹ دیں، چاروں اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیں، کیونکہ وہ ان کے نزدیک یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہاتھ کٹ گیا تب بھی شرارت سے باز نہیں آ رہا، پاؤں کٹ گیا تب بھی باز نہیں آ رہا، یہ والا ہاتھ کٹ گیا تب بھی پیر سے چرا رہا ہے کسی کی چیزیں، تو اس کا مطلب یہ بہت شیطان قسم کا آدمی ہے، اس کو مکمل سزا ملنی چاہیے۔ لیکن احناف یہ کہتے ہیں کہ مزاج شرع یہ ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ کسی کو تنبیہ ہو، وہ گھبرائے، وہ ڈرے، اس کے دل میں خوف پیدا ہو اور وہ جرم کے قریب نہ جائے، تو ڈر اور خوف پیدا کرنا مقصود ہے، نہ کہ شریعت کا مقصد کسی کو بیکار، بالکل معطل اور اپاہج کر کے پھینک دینا، کیونکہ یقینی سی بات ہے جب وہ اپاہج ہو جائے گا تو کمانے کے قابل نہیں رہے گا تو بھیک مانگے گا، جس طرح چوری کرنا برا ہے ایسی بھیک مانگنا بھی تو برا ہے، تو اس کو اس اسٹیج تک نہ پہنچا دیا جائے کہ پھر وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے۔ اس لیے احناف نے یہ فرمایا کہ پہلے سیدھا ہاتھ، پھر اس کے بعد الٹا پیر کاٹ دیں، اس کے بعد پھر ہاتھ پاؤں کاٹنا نہیں ہے بلکہ قید کی سزا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بڑی سخت سزا ہو گئی ہے، ہاتھ کاٹ دیں، ایک آدمی کا بیچارے کا ہاتھ ہی ختم ہو گیا، تو وہ یہ بیچارہ ان کی زبان سے نکلتا ہے کہ جن بیچاروں کے گھر میں کبھی اس بیچارے نے چوری نہیں کی ہوتی، ایک دفعہ اس کا گھر ذرا صاف کر دیں تو یہ ہاتھ نہیں کہے گا اس کی گردن کاٹ دو، کیونکہ میرے اتنی قیمتی چیزیں اٹھا کر لے گیا۔ تو یہ جو زیادہ تر ہمدردی کے جملے بولتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یا تو مالی لحاظ سے انتہائی مستحکم ہوتے ہیں، اور ان کے یہاں کوئی چھوٹی موٹی چوری ہو بھی جائے تو پھر بھی آمدنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے، وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور یا پھر اسلامی سزاؤں سے بغض و عناد ہوتا ہے، اس وجہ سے کرتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ غور کر لیں کہ اگر کوئی ایک شخص چوری کرے اور اعلانیہ طور پر اس کا ہاتھ کاٹا جائے تو پھر اس کے بعد میرا خیال نہیں ہے کہ پورے ملک میں کوئی چوری کی ہمت کر سکے۔ ہو سکتا ہے ایک دو کیس اور ہو جائیں، بس دو تین چار کے ہاتھ کاٹیں، اس کے بعد کروڑوں لوگوں کا مال بھی محفوظ ہو جائے گا اور یہ گندی عادت بھی لوگوں کے اندر سے نکل جائے گی۔ ہمارے ہاں چونکہ سزاؤں کا نظام انتہائی نرم ہے اور جرم کے ثبوت میں ہی کئی سال نکل جاتے ہیں اور ایفیشنسی کچھ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا چوری اتنی چوری ہوتی ہے کچھ انتہا نہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ اسلامی سزائیں بہت پیاری سزائیں ہیں، اور میں ایک گزارش ہزار دفعہ کر چکا ہوں کہ یہ بتائیے کہ سزا مقرر کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، اور اس نے کس کے ذریعے ان سزاؤں کو نافذ فرمایا یا ہم تک پہنچایا؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ ارحم الراحمین کا مطلب جو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، اور رحمت للعالمین کا مطلب جو تمام جہانوں کے لیے سراپر رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، نرم اور پیار کرنے والے، شفقت کرنے والے، انعامات دینے والے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول یہ سزا مقرر کر رہے ہیں تو بتائیے ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اصل میں دو جہتوں سے، ایک جہت سے چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دو جہتوں سے نہیں دیکھتے۔ ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ بیچارے کا ہاتھ کٹ گیا، بیچارے کا ہاتھ کٹ گیا، لیکن اس کو نہیں دیکھ رہے کہ جس کی چوری ہوئی، جس کی بچی تھی جوان، اس کا جہیز جمع کر رکھا تھا اور یہ ظالم گھر کے اندر گھس کر اور سارا کا سارا اس کا مال لوٹ کر لے گیا، اور باپ کے دماغ کی رگیں پھٹ گئیں، ماں کو دل کا دورہ پڑ گیا، اس بچی کی دل آزاری ہو گئی، ان کی شادیاں کینسل ہو گئیں، ساری زندگی کے بعض معاملات میں غم وابستہ ہو جاتے ہیں۔ جب ان غموں کو کوئی نہیں دیکھتا، ہاتھ کٹنا تو دیکھ لیا، یہ جو سارے معاملات ہیں، غریبوں کے بیچاروں کے، غریبوں کے ہاں چوری ہو جاتی ہے، امیروں کے ہاں تو چلو پھر بھی ان کے ہاں ذرائع آمدنی ہوتے ہیں، ایک غریب کا جو سالوں سے جوڑا ہوا مال ہے اگر کوئی اٹھا کر لے جائے اس کے بعد کیا رہے گا بیچارے کا، بتائیں۔ تو اس طرح یہ ہمدردی کے اظہار اس میں نہ کریں، مجرموں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، لیکن مجرم بھی ہمارے بھائی ہیں، اگر وہ مسلمان ہیں ہمارے بھائی ہیں، اور ہماری مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ گناہ گار سے نفرت نہ کرو، اس کے گناہ سے نفرت کرو، مجرم سے نفرت نہ کرو، اس کے جرم سے نفرت کرو۔ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں سے کوئی نفرت نہیں ہے، ہمیں بڑی محبت ہے، پیار ہے، لیکن ان کے جرم سے نفرت ہے، ان کے گناہ سے نفرت ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ گندی چیزیں ان کے پاس سے دور ہو جائیں۔ اس لیے اسلام بھی یہ چاہتا ہے کہ مجرم کو پاک و صاف کر دے۔ ایک دفعہ کسی کا ہاتھ کٹ جائے اور اس کو عبرت حاصل ہو جائے تو بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہوگا، کم از کم اس قسم کی چوری دوبارہ تو نہیں کرے گا، اور اس کی برکت دوسروں تک بھی پہنچے گی۔ لہٰذا مذہب کی مزاج کو، مذہب کی تعلیم کو، مذہب کی حکمتوں کو سمجھنا چاہیے،
آنکھیں بند کر کے عددن کلام کرنا قطعاً غیر مناسب ہے۔ اور اب اگر میں یوں کہوں تو شاید کوئی برا مانے کہ اللہ کر کے پھر آپ کے یہاں ایک دفعہ چوری ہو جائے اور آپ کا قیمتی مال کو اٹھا کر لے جائے، اور پھر آپ سے پوچھا جائے کہ اب بتائیے کیا آپ چور کا ہاتھ کاٹنا چاہیں گے یا کچھ اور، تو یقیناً آپ کا جواب یہ ہوگا کہ میں گلا کاٹنا چاہوں گا اس کا، میرے پاس آ جائے تو میں اس کا گلا کاٹ دوں گا۔ اور ہوتا بھی ایسا ہے کہ جب ہمیں کوئی تھوڑی بہت کوئی ہمارے گارڈن کو خراب کر دیتا ہے، کوئی گلاب کا پھول توڑ دیتا ہے، کوئی ہمارے کتے کو پتھر مار دیتا ہے، کوئی گاڑی سے ذرا سا ٹکرا جاتا ہے، تو ہماری حالت کیا ہو جاتی ہے۔ یہاں تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جی یہ ظلم ہے اور یہ اور وہ ہے، اور وہاں کسی غریب کا ٹھیلا اگر گاڑی میں لگ گیا اور اسکریچ پڑ گیا تو یہی سیٹھ صاحب اتر کے اس کے 4 تماچے منہ پہ مار دیتے ہیں کہ تم نے ایسا کیا کیوں، اور کہتے ہیں پیسے نکالو، اس کا ڈنڈ میں نے ختم کروانا ہے، 4000 نکالو، 3000 نکالو، 2000 نکالو۔ روڈ پہ جھگڑے آپ دیکھتے ہوں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ ہاتھ کاٹنا بالکل صحیح ہے، ہمارا مذہب اسلام غلط چیز کی تعلیم دیتا ہی نہیں ہے، یہ اتنا پاکیزہ معاشرہ فراہم کرتا ہے کہ اس پاکیزگی کو اختیار کرنے کے بعد کوئی گندگی اس معاشرے میں نہیں رہ سکتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو پہلے مدینہ میں یہود بھی موجود تھے، تو یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا۔ یہودیوں نے کہا آپ ہمیں یہاں رہنے دیں، ہمیں یہاں سے نہ نکالیں، ہم یہاں پر رہنے کا آپ کو باقاعدہ ٹیکس دیں گے جس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہنے کی شروع میں اجازت مرحمت فرمائی، وہ باقاعدہ ٹیکس دیتے تھے، اور ٹیکس دینے والے کافر کو ذمی کافر کہا جاتا ہے، اور شرعی لحاظ سے ذمی کافر پر تمام حدود اور قصاص جاری ہوتی ہیں۔ تو ان یہودیوں کے اندر ایک بڑے خاندان کی لڑکی تھی جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے کر لی چوری۔ جیسے آج کل بھی یہ پوش علاقے کے بچے جو ہوتے ہیں یہ گن پوائنٹ پہ موبائل چھین رہے ہیں، ڈکیتیاں کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کو ضرورت ہے، بلکہ وہ ایک اندر ایک شیطان بیٹھا ہوتا ہے ہمارے، بس وہ کہتا ہے کہ یار کچھ ہونا چاہیے، کچھ چینج ہونا چاہیے، کچھ ایڈونچر ہونا چاہیے، کچھ لائف کے اندر الٹا سیدھا ہونا چاہیے، تو پھر وہ اسی طریقے سے حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اس کو بھی کوئی شرارت سوجی ہوگی، تھی بڑے خاندان کی، چوری کر لی، پکڑی گئی اور جرم ثابت ہو گیا۔ اب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آپس میں مشاورت کی کہ اگر اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تو یہ ہے بڑے خاندان کی، تو ہو سکتا ہے ہاتھ کاٹنے سے ہمیں تو کوئی فائدہ ہوگا نہیں، اور یہ لوگ بدظن ہو جائیں ہم سے اور اسلام کے قریب نہ آئیں، کیوں نہ ایسا کریں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ رسول اللہ سے درگزر کر لیں، اس کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے تو اس کے خاندان والے خوش ہو کے ہو سکتا ہے اسلام کے قریب آ جائیں۔ اس پہ انشاءاللہ میں کلام کا سلسلہ نیکسٹ پروگرام میں جاری رکھوں گا، کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہو گیا، ورنہ میں کمپلیٹ کر لیتا۔ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ سنائیں گے، اس واقعے کو کمپلیٹ کریں گے، اس پہ تبصرہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دوسرا پروگرام دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔